کیا خوبصورت بات کی امام خمینی نے اس گھر کے بارے میں کہ کل ویسے بھی انقلاب اسلامی کی جو ہے وہ سالگرہ ہے، اور واقعاً یہ انفجار نور تھا جو پوری دنیا میں جا کے پھٹ گیا۔ میں بہت سارے لوگ ہمارے وہاں پر جوان پڑھنے آئے، ایک آسٹریلیا سے جوان پڑھنے آئے جو کرسچن تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹی وی پہ امام خمینی کی صرف تصویر دیکھی تھی اور نیچے لکھا ہوا رہا تھا کہ یہ غلط ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، جو پروپیگنڈا ہے میڈیا کا، مگر کہتے ہیں اس چہرے نے مجھے اتنا کھینچا کہ میں مجبور ہو گیا ریسرچ کرنے پر۔ کہتا ہے ریسرچ کرتے 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 وہ مسلمان ہوا، شیعہ ہوا اور آ کر حوضے میں پڑھنے لگ گیا۔ یعنی ایک تصویر، کیوں؟ کیونکہ یہ اسی خاندان عطرت اہل بیت میں سے ایک ادنا سا غلام ہے کہ جب نجف میں رات کو 9 بجے ہر روز جو 14 سال وہاں پہ جلا وطن رہے، ہر روز رات کو 9 بجے مولا کے حرم میں زیارت جامع کبیرہ پڑھنے جاتے تھے کہ لوگ امام خمینی کو دیکھ کر اپنی گھڑیوں کو منظم کرتے تھے۔ اتنا نظم پایا جاتا تھا، یہ نظم تھا۔ ایک دفعہ طوفان بارش کافی ہوئی تو ان کے بیٹے نے بولا کہ بابا جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں سے پڑھ دیں، یہیں سے مولا کو پڑھ دیں۔ کہا نہیں، ہم سے عام لوگوں کی طرح در و دیوار کو چومنا مت چھینو، ہمیں ویسے ہی رہنے دو جیسے عام لوگ۔ عزیزان امام خمینی کہتے ہیں کہ مدینہ میں کوچے بنی ہاشم میں یہ جو چھوٹا سا گھر تھا، اس گھر جو کہ حضرت سیدہ کا گھر تھا، اس نے دنیا کو 3 بڑی چیزیں دی، ایک علی ابن ابی طالب، ایک حسن، ایک حسین۔ یہ چھوٹا سا گھر تھا جس نے دنیا کو یہ دی، آخرت تک کی دنیا کو۔ کمال ہے، یہ اولیاء خدا اس نگاہ سے اس جگہ کو دیکھ سکتے تھے۔ عزیزان محترم، ہم بعض اوقات تعصب کی اینک لگی ہوئی ہمارے یہاں، بعض اوقات ہم نے غلط سنا، اس لیے ہم بعض اوقات انقلاب اسلامی کو اپنے چیزوں سے نہیں، دیکھیں جو چیز اچھی ہے اس سے اچھائی لے لیں، اگر کوئی چیز بری ہے تو وہ میرے اپنے وجود میں بری ہے، وہ اس میں بری نہیں ہے۔ اس نظام کو، یہ جو آج نظام کہ پوری دنیا اس نظام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، یہ ازہر من الشمس ہوا ہے، اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تشیع توحید اسلام کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس ٹائم دنیا آپ سے روبرو بات کر رہی ہے، ورنہ مسلمانوں نے جو ذلت دے دی ہے اس کی کوئی جگہ اب دنیا میں بچی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ہے، بڑے بڑے آپ ملکوں کے نام لے لیں جو کہ اپنے آپ کو بہت اسلامی کہتے ہیں، وہ کہاں ہے اور یہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے ستونوں میں، اس کی جڑوں میں شہداء کا خون ہے، شہداء کا خون ہے۔ وہ جو جاتے وقت جاتے تھے تو جنہوں نے اپنے شرٹوں کے پیچھے لکھا ہوتا یا مولا زیارت کرا دیں یا شہادت دے دیں، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے۔ آپ وہ وقت دیکھیں، آپ ان کے وہ نوحے سنیں، ہر کے دارت ہوس کرب و بلا بسم اللہ، کہ جس کو کربلا کی ہوس ہے وہ آئے، بسم اللہ آ جائے۔ کیوں؟ ہم کربلا جا رہے ہیں، یہ کربلا والے لوگ تھے۔ عزیزان محترم، وہ 13 سال کا بچہ، کہ میں اس واقعے کو کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، 13 سال کا بچہ شمال ایران سے بسوں میں دھکے کھاتا 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 پہنچا تہران کیپٹل، اور اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ تو آیت اللہ خامنہ ہی تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے ملنا ہے۔ اب سیکیورٹی نے بولا بچے کو کیسے مل رہے ہیں؟ بہرحال یہ کہیں باہر جا رہے تھے، شور ہوا سیکیورٹی پہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ایک بچہ ہے، پہلے کہتا تھا مجھے صرف زیارت کرنی ہے، اب کہہ رہا ہے مجھے بات کرنی ہے پریزیڈنٹ سے۔ تو کہا ابھی مجھے وقت ہے، جہاں جا رہا ہوں بات کراؤ۔ بچہ آنسو ٹپک رہے ہیں، 13 سال کا بچہ۔ اس سے پوچھا نام کیا ہے، کہاں سے ہو؟ اس نے بتایا جہاں سے آیا ہوں۔ تو اس محلے کی زبان میں، اس جگہ کی زبان میں جب انہوں نے گفتگو کی تو تھوڑا بچہ آرام ہوا۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، معرفت یہ ایسے نہیں آ گیا انقلاب۔ 13 سال کا بچہ کیا کہتا ہے؟ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ ممبر سے جو حضرت قاسم کے مصائب ہوتے ہیں انہیں بند کروا دیں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ ممبر پہ یہ کہتے ہیں کہ 13 سال کا بچہ تھا اور اس سے پوچھا گیا موت کیا ہے، تو اس نے کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔
جب ہم جنگ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ چھوٹے ہو. یہ ہے درس کا، یہ کربلا بنا رہی ہے. کہا کہ یا وہ مصائب، کہا نہیں تم اسکول جاؤ، کہا نہیں، یا وہ بند کرا دیں، مصائب بند کرا دیں، یا پھر ہمیں اجازت دیں. آیت اللہ خامنہئی نے ریٹن اجازت دی کہ جہاں جانا چاہتا ہے، جس جگہ جانا چاہتا ہے، اسے بھیجو. وہ پھر شہید ہوا، 13 سال کا بچہ. عزیزان محترم، انہوں نے اس کو اتنا پروان چڑھایا ہے، اتنا خون ہے کہ ابھی تک جنازے نکل رہے ہیں اس 8 سال کی جنگ کے. 16 سال بعد ایک جنازہ ملا، سالم تھا، عراق سے سالم تھا. انہوں نے جب جنازہ دیکھا پریشان ہو گئے، کہا اگر یہ واپس دیں گے تو دنیا بولے کہ ہم نے کن اولیاء کو مارا ہے. تو انہوں نے اس کے اوپر تیزاب ڈالا، پھر بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. تنگ آ کے، کیونکہ نام دے چکے تھے، دینا پڑ گیا. جب جنازہ آیا تو اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ساتھ، اس سے پوچھا کہ آخر اس کا جنازہ سالم کیوں تھا؟ کہا یہ کچھ چیزیں ایسی کرتا تھا. کہا کیا؟ کہا پورے ہفتے جو پینے کا پانی ملتا تھا اسے تھوڑا تھوڑا جمع کرتا رہتا تھا. کیوں؟ کہ جمعے کے دن غسل کر سکے، سنت موقدہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. کہا اور کہا دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ جب عزاداری ہوتی تھی، امام حسین پر گریہ ہوتا تھا، تو یہ اپنے آنسوؤں کو کپڑے یا رومال سے صاف نہیں کرتا تھا، اپنے بدن پہ مل لیتا تھا. یہ نظام ان خونوں پہ کھڑا ہوا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی. اس 36-38 سالوں میں کتنے پریزیڈنٹ چینج ہو گئے امریکہ کے، یہاں پر ایک ہی لیڈر کھڑا ہوا ہے. آپ ہلا کے دکھا دیں، نہیں ہلا سکتے. دنیا کا واحد لیڈر ہے کہ جس کو کوئی بھی شخص دیکھے اس کی آنکھوں میں آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جب سامنے دیکھتا ہے. آپ لے آئیں کوئی دنیا کا لیڈر ایسا، اندر وجود تڑپنا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. کوئی دنیا کا نظام نہیں ہے. عزیزان محترم، سمجھنے کی کوشش کر. ہم بعض اوقات تعصب سے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، ہم لوگوں کو تعصب دکھایا گیا ہے، تبھی ہم محروم ہیں بہت ساری چیزوں سے. انسان اس نظام کو سمجھے. یہ وہ نظام ہے کہ جو کائنات کے اصل نظام سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ظاہر معصوم تو نہیں ہے، مگر ایک حقیر، ایک چھوٹا سا اس بڑے نظام کی جگہ پر ایک چھوٹا سا نظام ہے، تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ جہاں پر اصل ولایت پائی جاتی ہے وہاں ایسے نوکر پیدا ہوتے ہیں. تبھی آپ دیکھیں، اس سے پہلے ہمارے مذہب میں کیا کانسیپٹ تھا؟ امام زمانہ آئیں گے، سب صحیح ہو جائے گا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے رہیں. مگر انہوں نے بتایا کہ اسپیس ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے، نینو ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے، رپورٹس ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے، آٹو موبائل انڈسٹری میں کام کرنا ہے، سپورٹس میں کرنا ہے، ایجوکیشن میں کرنا ہے. یعنی اپنے آپ کو دنیا کے اس لیول پر لے آئے کہ دنیا کی ساری بڑی طاقتیں جھک گئی ہیں. آپشن نہیں ہے. 2 ہفتے کی مار تھی سیریا ان کے لیے، کئی سال میں بدل دیا اس کو انہوں نے، صرف ایک شخص نے بس. یہ جو ہم تو بڑے آرام سے زیارتوں میں جا رہے ہیں عزیزان محترم، ہم نے کون سا خون دیا آج تک؟ یہ ان شہداء کے خونوں کے قطرے ہیں جنہوں نے ہماری زیارت کی ضمانت دی ہے. آپ جب اربعین پہ واک کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کتنے شہداء لگے ہوئے ہیں. یہ ان شہداء کی وجہ سے آپ کا ایک ایک قدم ضمانت دے رہا ہے. یہ نظام دیا انہوں نے عزیزان محترم. ہم بڑے آرام سے ڈرائنگ روم میں اے سی لگا ہوا ہے، ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا. آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ آپ ایک شخص سے کسی سے بات کر سکتے ہیں آپ سامنے؟ وہ دنیا کی ساری طاقتیں جھکی ہوئی ہیں ان کے آگے، پریشان ہیں وہ لوگ کہ کیا ہے ان کے پاس، مگر انہیں نہیں پتا. یہ اس ولایت کے نظام سے جڑے ہیں کہ جن کے سر پر تم جتنی بھی تلواریں رکھ دو یہ اس ولایت سے نہیں پیچھے ہٹیں گے، سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. مار دو تم ان کو، کاٹ دو ان کو، ان کا ہر وجود یہی کہتا رہے گا. یہی تو کہا امام خمینی نے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ محرم اور سفر کی وجہ سے ہے. اگر یہ محرم اور سفر نہ ہو، یہ عزاداری نہ ہو، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. لوگ آئے کہ امام خمینی جنگ ہو رہی ہے، تھوڑے پیسے عزاداری سے کم کر لیں. کہا خبردار،
आज़ादारी पे जो खर्चा हो रहा है उसको और ज़्यादा को, अगर कहीं और ज़रूरत है तो कहीं और से लगाओ। ये है जो, ये तभी तो बच गया वो, तभी बचा हुआ है वो दीन। तो हमें गलत इंटरप्रेट किया गया है। हम अपनी दुकानें चमकाने के चक्कर में आते हैं मिंबर पे, हम अपनी तरफ लोगों को तवज्जो कराना आते हैं। नहीं, जो हक है उसकी तरफ मुतवज्जा करें लोगों को। आप मिट जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी ज़ात को माने ही नहीं रखती है। जो दुनिया में हक है उसको सामने पेश करें, जिसके नसीब में होगा उसको कबूल करेगा वो आपको। शख्स आया इमाम ख़ुमैनी की बात करता, आप जो इनकलाब लेकर आ रहे हैं आप 50 साल पीछे चले जाएंगे, यानी इकोनॉमिक्स आपकी तबाह हो जाएगी, सिस्टम आपका तबाह हो जाएगा। क्या जुमला का, सोनों के हुरूफों से लिखा हुआ जुमला। इमाम ख़ुमैनी कहते हैं कि तुम 50 साल पीछे जाने की बात करते हो, हम तो 1400 साल पीछे जाना चाहते हैं। 1400 साल पीछे, यानी उस मदीना के दौर में जाना चाहते हैं कि जहाँ असल निज़ाम शुरू हुआ, हम तो वहाँ जाना चाहते हैं। तुम क्या हमें पीछे करोगे? ये कहाँ से आया? ये वो विलायत है वजूद में, ये वो इमाम हुसैन पर गिरिया है, ये इमाम हुसैन पर जान कुर्बान करना है। ये निज़ाम, ये इस टाइम दुनिया का लेटेस्ट निज़ाम है। जाने दुनिया फेल हो गई है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, सब फेल हो गए। दुनिया टूट फूट गई है, तभी तो दुनिया की निगाह है इनके ऊपर। ये कौन सा निज़ाम है? ये कौन सा निज़ाम है कि जहाँ पर जवान पे इतना $1 मिलियन खर्च करो कि ये गुमराह हो जाए, मगर ये फिर जब शब जुम्मा आती है दुआ को मिल पड़ रहा है। ये कौन सा जवान है कि इतना उसके ऊपर पैसा खर्च करो, उसकी लिबास तब्दील कर दो, इसके बालों में जेल लगवा दो, इसकी शर्टें ऊपर उठवा दो, फिर भी ये मस्जिद जमकरान में खड़ा हुआ हाथ में तस्बीह लेकर इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नाअबुदु। क्या है? वो कहते हैं क्या है ये? ऐसा ये मामला कोई और है। ये वो मामला है अज़ीज़ान मोहतरम कि आपकी हसीन समातों की नज़र 8 साल की जंग का एक वाक़या पेश करूँ। एक जवान लड़का हाई स्कूल में, उस्ताद ने वाक़े को कोट किया जो स्कूल का था। कहता है कि हमारे स्कूल में एक बच्चा था जो बहुत परहेज़गार था। अक्सर लड़के उसको तंग करते थे, भाई तुम इतने अच्छे हो, घेर लेते थे कि तुम इतने अच्छे हो तो तुम जंग में क्यों नहीं जा रहे? जंग को 2 साल हो गए शुरू हुए हुए, हमारे स्कूल के और भी लड़के गए हाई स्कूल के। तो क्या जुमला कहा उसने, सलाम हो उन बसीरत पर। तभी तो इमाम से कहा कि आपकी फ़ौज कहाँ है? कहा मेरी फ़ौज माओं के गोदों में है। जुमला कहा था उन्होंने। इसलिए इन सब की कब्रों के ऊपर फर्जंदे रूहुल्लाह लिखा होता है, ये रूहुल्लाह के बेटे हैं सारे। उसने क्या जुमला कहा? कहा कि मैं यहाँ से पास आउट हो रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जाऊँगा, मैं पहले सेमेस्टर में टॉप करना चाहता हूँ, टॉप कर कर छोड़ कर जंग में जाऊँगा। कहा क्यों? कहा मैं नहीं चाहता कल को लोग ये कहें इमाम ख़ुमैनी के साथ पढ़े लिखे बच्चे नहीं थे। अल्लाह अकबर। उसका उस्ताद कहता है कि बात गुजर गई, दिन गुजर गए, थोड़ा साल और आगे बढ़े, मैं भी एक जगह जंग में एक ब्रिगेड का हेड लग गया। रूद आरवन जो बहुत तेज़ नहर है बसरा और ईरान के दरमियान, वहाँ पर मैं डाइवर्स को, उनकी सफ़ों को सीधी कर रहा था ताकि वो डाइव जाएं, माइंस डीएक्टिवेट करें ताकि किश्तियाँ जा सकें। कहता है उसी सफ़ में मैंने देखा वो लड़का खड़ा हुआ है, मैं पहचान गया, उसका नाम बहरोज़ था। मैंने उससे पूछा, उसने बताया यूं यूं, मैं वापस आ गया, मैं बड़ा खुश हुआ। वो कहता है हम सब पानी में उतरे, एक माइन फट गई, ज़ख्मी हो गया, कोमा में चला गया उस्ताद। 2 महीने बाद होश आया, देखा तो एक जगह पर पोस्टर लगा हुआ था, वो लड़का शहीद हो गया। उसके घर गया, उनके घर से बात की, उनके घर वालों से बात की, तो घर वालों ने एक वाक़या, यानी कि जब ये शहीद हुआ तो एक जो उनके साथ हादसा पेश आया वो बयान किया। कहा कि जब ये शहीद हुआ तो इसकी एक फुप्पो जो अमेरिका में रहती थी वो आई, उसने कहा ये आपका बेटा, मेरा भतीजा इतना इंटेलिजेंट था, ये अगर अमेरिका में होता तो ये साइंटिस्ट बनता, ये डॉक्टर बनता। आपने इमाम ख़ुमैनी के कहने पर अपना बच्चा मरवा दिया। ये आज दुनिया ही कहती है ना, बहुत से लोग इमाम ख़ुमैनी ने मरवा दिए, ये जुमला बड़ा आसान है कह देना। कहती है दूसरे दिन रोती हुई वापस आई, रोती हुई। कहा मैंने रात को ख्वाब में बहरोज़ को देखा। बहरोज़ ने गाउन पहना हुआ था जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट पहने होते हैं, सफ़ेद कलर का गाउन पहना हुआ था। उसने उस गाउन को हटाया तो उस पर एक सर्टिफिकेट लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था डॉक्टर बहरोज़ फ्रॉम इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी। जिंदाबाद।
لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. عزیزان محترم، اصل ڈگری امام حسین نے دینی ہے. دنیا کیا آپ کو ڈگریاں دے گی؟ کہاں؟ کیوں؟ اب تک آپ اپنے آپ کو اس کائنات کے نظام میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. میں اور آپ ایک عام آدمی ہیں، اور امام زمانہ کو عام آدمی نہیں چاہیے، تھوڑا سا اوپر آدمی چاہیے. اور یہ وہ درسگاہ ہے جو ہمیں اوپر لے کے جانے کے لیے ہی بنی ہے. اب اس درسگاہ میں آ کر اگر میں تم میں کرتے رہیں تو ہم روز قیامت حضرت سیدہ کو کیا جواب دیں گے یہ ہم خود جانتے ہیں کہ تم میرے بیٹے کے غم میں آتے تھے تو تم کرتے کیا تھے. بس سمجھنے کی کوشش کر. نظام بڑا دقیق ہے کائنات کا، بہت دقیق نظام ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو شامل کریں، تھوڑی سی محنت ہے بس. نظم پیدا کر. کربلا میں بڑا نظم تھا، بڑا نظم. کربلا میں اتنا نظم تھا کہ امام نے بڑے منظم طریقے سے اپنے صحابیوں کو بھیجا. آپ جانتے ہیں نا، صبح جو پہلے حملے اس میں کافی لوگ شہید ہو گئے تھے، اور پھر نظم کیا تھا؟ پہلے صحابی جائیں گے، پھر بنی ہاشم جائیں گے. یہ نظم تھا کربلا کا. ایک ایک کر کے اس طرح جاتے رہے.